ناظرین آداب، یہ ٹیک ون ٹیلی ویژن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ وار پروگرام 1 to 1۔ 1 to 1 میں آج ہمارے ساتھ کشمیر کی ایک ایسی بیٹی تشریف فرما ہے جنہوں نے نہ صرف یہاں پہ قابل قدر کام کیا بلکہ ملک سے باہر جا کر بھی اپنے لیے ایک بہت ہی اونچا مقام پایا، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی فخر کا احساس ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے BBC ورلڈ سروس کی ڈیسک ایڈیٹر محترمہ نعیمہ احمد مہجور۔ نعیمہ جی، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ جلیل، مجھے ٹیک ون اسٹوڈیو میں بلانے کا۔ جی، میں نے پہلے ہی کہا کہ میں تو آپ کو بچپن سے جانتا ہوں، اور میری نظر میں وہی کچھ ہے جو یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی ایک الگ شخصیت کی مالک تھیں، اور کہتے ہیں نا کہ یو آر اے پرومزنگ گرل، تو اس وقت ہی احساس ہوا تھا کہ زندگی میں آپ ایک اعلیٰ مقام تک جائیں گی، لیکن اتنے اونچے مقام تک جائیں گی یہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا، کیونکہ عورتیں جو ہماری ہیں خاص کر ایجوکیشن سیکٹر میں یا میڈیکل سیکٹر میں زیادہ ان کو توجہ ہوتی تھی، اور اس طرف ہی والدین کا بھی ذوق رہتا تھا کہ ہماری بیٹی یا تو ڈاکٹر بنے یا پروفیسر بنے۔ آپ چونکہ میڈیا سے بچپن میں ہی آپ کی تربیت ہوئی، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں کہ اوپ سوپ اوس بیڑی ہو گئی، تو کتنا مدد اس سے ملا اور کتنا چیلنجنگ تھا یہ سفر؟ دیکھیے جلیل، ریڈیو کشمیر سے میں نے اپنا سفر شروع کیا جب میں ایک بچوں کے پروگرام میں آئی، اور جہاں اس وقت میں تھوڑی بہت اردو بھی جانتی تھی، کشمیری بھی پڑھ سکتی تھی، تو وہ اس زمانے میں بہت ہی ایک دم سے اچھا لگا لوگوں کو وہاں جو اس وقت کے کرتا درتا تھے۔ تو پہلے شروعات میں نے بچوں کے پروگرام میں جو خطوط آیا کرتے تھے ان کو پڑھا کرتی تھی، ان کے جواب تلاشتی تھی۔ اس کے بعد سے پھر زون ڈب میں مجھے انٹروڈیوس کیا گیا ایز اے ننکور، اور وہ سفر بھی میرے لیے بہت ہی اچھا رہا، اور وہ بہت بڑی درسگاہ تھی جہاں پہ مجھے میڈیا سے ریلیٹڈ، براڈ کاسٹنگ سے ریلیٹڈ جو بھی جتنے سارے جو انہوں نے حاصل کیا تھا، جو انہوں نے سیکھا تھا، تو میں بھی سیکھتی چلی گئی، اور میں بھی دیکھتی رہی کہ میڈیا میں کیسے کام کیا جاتا تھا۔ اصل میں مجھے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ میں میڈیا میں جا کے کام کروں، لیکن اب چونکہ اس وقت میں صرف ایک آرٹسٹ کے طور پہ آئی، اس کے بعد سے پھر ریڈیو میں اناؤنسر بنی، اس کے بعد یونین پبلک سروس کمیشن میں نے بورڈ میں حصہ لیا، اور 2 پروگرام ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے ایٹ اے ٹائم، وہ پہلی بار تھا کشمیر میں کہ کوئی 2 پوسٹ کے لیے ایٹ اے ٹائم UPSC سے سلیکٹ ہو کے آئے۔ تو اس کے بعد پروگرام ایگزیکٹو بنی، اور پروگرام ایگزیکٹو جب میں بنی تو اس وقت سے جرنلزم کی طرف میرا کافی رجحان تھا، ایک خود میں ایک ٹینڈنسی تھی کہ میں جرنلزم میں جاؤں۔ میں یونیورسٹی میں لاء بھی پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ جرنلزم میں کر رہی تھی، کیونکہ انہی دنوں کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے شروع کیا گیا تھا میس کام، اور میں نے ڈپلومہ جرنلزم جو پہلا بیچ تھا وہ میں نے کیا، حالانکہ وہ پارٹ ٹائم تھا۔ تو جو بھی رموز ہوتے ہیں جرنلزم کے بیسکس جو ہیں وہ وہاں پہ سیکھے، لیکن میں خود بھی لکھتی تھی بہت ان دنوں۔ اس کے بعد پھر یہ سفر BBC تک پہنچا۔ BBC کو کچھ لوگوں کی ضرورت تھی اس وقت انڈیا سے، تو آل انڈیا لیول پہ ان کا ایک امتحان ہوا جو ریٹن تھا، آڈیشن تھا، انٹرویو تھا، تو ان سارے مراحل کو طے کر کے مجھے سلیکٹ کیا گیا، اور 93 میں BBC پہنچی، اور BBC پہنچنے کے بعد ساری داستان جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ جی، لوکنگ بیک ٹو اولڈ ڈیز، آپ کافی عرصہ ہوا آپ کو ملک سے باہر مقیم ہیں آپ، اور ساری دنیا جانتی ہے، جہاں بھی اردو جاننے والے ہیں وہاں آپ کو جانتے ہیں، برصغیر خاص کر میں آپ کی ایک الگ پہچان ہے۔ یہ جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے آپ اس کو موازنہ کریے، اور آج جو ہماری خاتون ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن جو ہوا 20-22 سال کا، شاید 3 دہائیوں کا، اس میں کچھ ابھر کر سامنے آیا ہے جس کو ہم اپنے لیے فخر محسوس کریں جس سے؟ دیکھیے نا، یہ سفر بہت کٹھن بھی تھا اور آسان بھی تھا۔ آسان اس لیے تھا جب میں وہاں پہنچی اور وہاں میں نے دیکھا کہ کس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے، اور جو ہم یہاں پہ جس طرح سے ہم رہتے تھے اور جس طرح سے ہم میڈیا میں کام کرتے تھے، ریڈیو میں کام کرتے تھے، براڈ کاسٹنگ آرگنائزیشنز میں کام کرتے تھے، بہت ہی ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن وہاں تک پہنچنا بھی ایک کٹھن مرحلہ تھا، اور وہ سارے اتنے جو منازل تھے ان کو طے کرنا تھا، وہ ایک خاتون کے لیے تو ظاہر ہے بہت مشکل ہے، لیکن میرے لیے اس لیے مشکل نہیں تھا کہ ایک تو
मेरे पास मेरे वालिद साहब थे जो एक रॉक की तरह, ही वॉज बिहाइंड मी, तो वो कभी मुतज़लज़ल नहीं होने देते थे। कोई भी ऐसा सेटबैक आता था वो कहते थे कि नो, यू हैव टू स्टैंड लाइक अ रॉक। तो एक वो था। फिर जब मेरी शादी हुई, वो भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट और फॉर्चुनेट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि ऐसे ख़ानदान में शादी हुई जो पढ़े लिखे थे और जो समझते थे कि एक ख़ातून की इज़्ज़त जो होती है वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो घरेलू ख़ातून है, हमें खाना खा के दे दे। लेकिन वहाँ पे मैं अक्सर देखती थी कि मेरे घर में हमेशा डिस्कशन होता था, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। तो उसकी वजह से भी मेरी जो एक तरबियत हुई, और वो सारे ऐसे मराहिल थे जिन्होंने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया और मैं वहाँ तक पहुँची। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, कश्मीरी ख़ातून जो है उसमें इनहेरेंट टैलेंट है, वो उसके खून में मिला हुआ है। लेकिन अगर आप ज़रा सी कोशिश करके उसको बाहर आने देंगे तो कश्मीरी ख़ातून किसी से कमतर नहीं है, उसको सिर्फ आप एक चांस दे दीजिए। क्या आज हम उस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ एक ख़ातून को ख़ानदान का सहारा हासिल है, ताकि जो आपने कहा कि उसमें इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए? बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ इस वक्त अपने कश्मीर में, जिस तरह लड़कियाँ हमारी पढ़ती हैं और बड़े अच्छे नंबरात हासिल करके कामयाब होती हैं। और अगर आप देखेंगे फेसबुक पे जो लोग मुझे कभी चाइना से, कभी बेल्जियम से, कभी कहीं से, वो सारी फैन क्लब है, वो सारी छोटी लड़कियाँ कश्मीर की जो बाहर पढ़ती हैं और एक नाम कमा रही है, मेहनत कर रही हैं, और एक कश्मीरी होने के नाते वो अपना नाम वहाँ पे उन्होंने कमाया है और एक मकाम बनाया है। इस वक्त यहाँ पे वो तो बाहर के मुल्क में हैं, लेकिन अगर आप इनसाइड कश्मीर देखेंगे, इतनी सारी ख़वातीन हैं, इतनी सारी हमारी लड़कियाँ हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, जिनके पास पोटेंशियल है। लेकिन सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपने टैलेंट और अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करें, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ आवर सोसाइटी। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हम ना इसको कंजर्वेटिव कहते हैं, ना इसको, ना तो अल्ट्रा मॉडर्न है, ना लिबरल कहेंगे। हमारी सोसाइटी के कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप उस दायरे में रह के एक ख़ातून को आगे बढ़ने का मौका देंगे तो मैं नहीं समझती कि कश्मीरी ख़ातून किसी के मुकाबले में कमतर है। वंडरफुल। एक स्टिग्मा हमारे साथ अटैच है, वो ये है कि हम कंपटीशन में ठहर नहीं पाते हैं। ये अभी हाल ही में शायद गलत भी साबित हुआ, क्योंकि हमारा एक बच्चा IAS में भी टॉप कर चुका है। तो कंपटीशन कितना टफ है, और उधर उस कंपटीशन में ठहरने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है? डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड विल। बाकी आप कहेंगे कि आपको बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ रहा है, आपको वो करना पड़ रहा है, वो ये करना पड़ रहा है, मैं नहीं समझती। इसलिए कि मैंने इतनी हार्ड वर्क की है, इतनी स्ट्रगल की है कि यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन मैंने देखा जो लोग मेरे साथ थे, मेरे शाना बशाना चल रहे थे, उन्होंने हमेशा मेरी डेडिकेशन को, मेरी डिटर्मिनेशन को, उसको हमेशा समझा, एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज़ किया और मुझे मेरा मकाम दे दिया। इसलिए आप ये ना समझें कि अगर आप में ये सारी चीज़ें नहीं हों तो कुछ भी नहीं होता, लक है, अल्लाह सब कुछ रहम करेगा, हम जिस तरह से कहते हैं। नहीं, आप मेहनत करिए, आप अपने प्रोफेशन में डेडिकेट हो जाइए, आप इसको अपना टाइम डिवोट करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। नईमा जी, आई थिंक आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग का शोबा है एक अलग ही शोबा है, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। उसके साथ अगर आपके साथ एडिशनल क्वालिटी ये हो कि आप जर्नलिस्ट भी हों तो वो बहुत ही अच्छा है, और उसमें आपको करने के लिए स्काई इज़ द लिमिट, एज यू हैव प्रूव्ड। तो हमारे यहाँ जो ब्रॉडकास्टिंग है और वहाँ जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें कितना फ़र्क है? और मेरे कहने का मतलब, आई वांटेड टू मेक ए मेंशन अबाउट जो हमारा वर्क कल्चर है। आप माने या ना माने कि वर्क कल्चर टोटली डिफरेंट है। उस मकाम तक पहुंचने आप उस पे रोशनी डालिए ज़रा, वर्क कल्चर पे रोशनी डालिए। मैं आपको बताऊं कि देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं यहाँ रेडियो कश्मीर में काम करती थी, जहाँ पे बसा औकात ही मशीनें चलती थीं, हाथ से मार मार के मशीनें चलती थीं। वर्क कल्चर ये था कि हम आते थे, 2-3 घंटे गपशप भी करते थे, फिर देखते थे कि आज क्या प्लान है। 12 बजे रात तक हम लगे रहते थे कि एक प्रोग्राम करना है, ये करना है। और
हालांकि वर्क कल्चर इतना अच्छा भी था, मतलब बरादरी होती थी, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था। और उस ज़माने में जब मैं रेडियो कश्मीर में थी तो उस वक्त वहाँ पे बड़े अच्छे ब्रॉडकास्टिंग के स्टालवार्ट्स थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ख़ासतौर से सोमनाथ साधु, पुष्कर बान, प्राण किशोर, मरियम बेगम, ये सारे लोग थे। तो वो फिर भी बहुत ही डेडिकेटेड थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह डेडिकेटेड नहीं हुआ करते थे जो सिर्फ आके तनख्वाह लेते थे। लेकिन जब फिर मैं BBC पहुंची, वो तो एक दूसरी दुनिया थी। और हालांकि मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन वो जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह वो सुबह से शाम तक, आप अगर एक प्रोग्राम ही प्लान कर रहे हैं लेकिन उस प्रोग्राम पे 5 लोग नज़र रख रहे हैं, अगर आपने कुछ गलत किया, दूसरा आपसे कह रहा है कि शायद आपने यहाँ पे गलत किया, वो आपको ब्लंटली नहीं कहता नो 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 हाँ आप गलत कर रहे हैं, वो बहुत ही पोलाइटली आपसे कह रहे हैं कि आपने गलत किया, शायद आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। अच्छा, दूसरा ये भी फिर प्लानिंग मीटिंग में जिस तरह से सारे जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, मॉर्निंग में भी शाम को भी, कि आज ये प्लान है हमारा, आज ये एजेंडा है। फिर जब हम प्रोग्राम करते हैं उसमें 5-7 लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, और इतना ज़बरदस्त टीम वर्क मैंने कहीं नहीं देखा है दुनिया में जिस तरह का टीम वर्क मैंने BBC में देखा है। आपकी कोई बड़ी स्टोरी है तो BBC के 32 लैंग्वेज सेक्शंस है, और आप 32 लैंग्वेज सेक्शंस को स्टोरी देते हैं और उनको भी फीड कर रहे हैं, उनके साथ भी कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और अपने कॉलीग्स के साथ भी एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है उसको भी आप मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम आपने किया, फिर रिव्यू सेशन होता है और एक एक चीज़ पे नज़र होती है, और जिस तरह के बारीकी से वो फिर पॉइंट्स निकालते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ लैंग्वेज जानने वाले लोग, हमारे अंग्रेज़ जो हमारे सेक्शन हेड्स हुआ करते हैं वो भी सुनते हैं, और इस तरह से आपको वो फीडबैक देते हैं, रिव्यू करते हैं उस प्रोग्राम को। आप समझते हैं कि इन लोगों को कैसे ये बात समझ आई, इनको कैसे ये सारा प्रोग्राम समझ आया, और एक एक चीज़ बताते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि आप सीखते हैं कि क्रिटिसिज्म जो होता है, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, वो आपकी ज़िंदगी किस तरह बनाता है, बिगाड़ता नहीं है, और आप में एक मादा होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा जो आप प्रोग्राम करते हैं आप जहन में रखते हैं कि ये गलती जो थी कल, ये आज रिपीट ना हो जाए। तो इस तरह का वर्क कल्चर जब हो, आप तो वहाँ पे थ्राइव ही करते हैं ना। आप समझते हैं कि भाई स्काई इज़ द लिमिट, यहाँ तो इतनी फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि वर्क कल्चर के लिए ज़रूरी है कि जो वर्किंग एटमॉस्फेयर भी हो वो भी बहुत अच्छा हो, और माहौल में एक जो माहौल हो वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ पे बर्तरी का या तनकीद का कोई ये एहसास बाकी न रहे, तो कामयाबियाँ कदम चूमती हैं। एक चीज़ और है ना इसमें, जो हमारे यहाँ पे मैंने अक्सर देखा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, यहाँ पे राइवलरी बहुत होती है। प्रोफेशनल राइवलरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप दूसरे का गला घोंट दें। कम से कम दूसरे को भी हक है ना, वो भी प्रोग्राम करे, वो भी सामने आए, उसको भी आप मौका दें। लेकिन यहाँ पे हम जो करते हैं वो हम उस तरह से नहीं सोचते। उस वक्त हम सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ करना है, मेरा हक है, दूसरे का हक नहीं। चलें, हम उम्मीद करेंगे और दुआ भी करेंगे कि हमें भी वो माहौल मुयस्सर हो जिसका आपने हमारे सामने अहाता किया। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी माहौल होता है कहीं। तो अब आपने मीडिया की तरफ, या हम जर्नलिज़म की बात करेंगे, और द ईयर्स जो जर्नलिज़म का मैदान है कश्मीर में, ये काफ़ी ग्रूम हुआ है, और काफ़ी सारे बच्चे भी सामने आए हैं, और कई लोगों ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। तो इसको कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं आप विज़ कश्मीर? देखिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से कि अगर आप देखेंगे जब यहाँ पे आर्म स्ट्रगल, जो मूवमेंट आप कुछ भी कहिए, जब भी स्टार्ट हुई, तो उस वक्त अगर आप देखेंगे हमारे बच्चों में इतने सारे लोग नहीं थे जर्नलिज्म में। इसीलिए आप उस वक्त देखें कि कुछ अखबारों पे भी उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था, या मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट था, क्योंकि लोग छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद से जो हमारी नई क्रॉप ऑफ यहाँ जर्नलिस्ट आई, और कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं थे, कुछ लोगों ने सीखा भी और बहुत मेहनत करके आगे चले। लेकिन जिन हालात में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट हजरात जो आए, मैं उनको, चाहे वो बुरे अच्छे हों, लेकिन मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि इन हालात में इस तरह से उभर के आना और अपनी बात कहना और अपनी बात मनवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कि मैं इससे कई इलाकों में गई हूँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन जो हालात मैंने कश्मीर
کشمیر میں دیکھے ہیں اور ان حالات میں جس طرح سے ہمارے بھائی جو کام کر رہے ہیں میڈیا میں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور وہ کچھ کر سکتے ہیں، اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ اپنی بات جو ہے کہتے ہیں اور کہنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اوورآل جو یہاں پہ میڈیا سیناریو جو ہے بہت اچھا ہے. بس ایک کمی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یونائٹڈ نہیں ہے، اسٹرانگ میڈیا نہیں ہے، ایک وائس نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں جس طرح ہماری سوسائٹی بکھری ہوئی ہے. ہر ایک کی اپنی آواز، ہر ایک کا اپنا ایجنڈا، ہر ایک کی اپنی فارمولا. کم سے کم اگر میڈیا والے ہی یونائٹڈ ہوتے اور ایک اسٹرانگ وائس بنتی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ریسنٹلی جس طرح کے حالات یہاں پیدا ہوئے ایسے ہوتے. آپ انگلستان جا کے بھی اپنے وطن سے کافی قربت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جتنے بھی آپ کے پاس میڈیمز ہیں ان سے کسی نہ کسی طرح آپ ہر روز جڑی رہی ہیں اپنی مادر وطن کے ساتھ. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کو اس کے اوپر نظر بھی ہوگی، یو بین پوائنٹڈ کی یونیفیکیشن نہیں ہے. واٹ آر دا مین ریزنز اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ پتہ نہیں، میں صرف سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں میرے کشمیری بھائی بہن جو ہے وہ اس کو غلط نہ لیں، لیکن میرے اندر بھی ایک پین ہے کشمیر کی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اتنے قریب ہیں کشمیر کے جتنی میں ہوں قریب. اس لیے کہ میں وہاں پہ رہ کے یہ سارا دیکھتی ہوں، سارا سہتی ہوں، اور پورا انٹرنیشنل جو سیناریو ہے اس کو بھی دیکھتی ہوں کہ کشمیر کو کیسے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیے یہاں پہ جس طرح ہماری پالیٹکس ہے جس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی، کبھی انڈیا نے، کبھی پاکستان نے، کبھی کسی نے، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں میڈیا میں بھی اسی طرح ہے. کوئی کسی کا ہے، کسی کی لائلٹی اس طرف ہے، کوئی کسی کا سپورٹر ہے. تو میں نہیں کہتی ہوں کہ سپورٹر نہیں ہونا چاہیے، لائلٹیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ میڈیا میں آ رہے ہیں نا، جرنلزم از آل اباؤٹ ایتھکس. ہاں اگر آپ ایتھکس کہیں مر تو نہیں جاتے؟ مر تو جاتی ہے نا. اس وقت میں بھی بی سی میں کام کر رہی ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے کشمیر کے ساتھ؟ میں نہیں چاہتی کہ کشمیر جس طرح سے یہاں پہ ہو رہا ہے کہ میں اس کو اس طرح سے ابھاروں، لیکن میں تو جرنلسٹ ہوں نا، مجھے دیکھنا ہے نا کہ سٹوری کے دو پہلو ہیں، میں دونوں پہلوؤں کو کس طرح سے پیش کروں. میرا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو فارمولا بنا کے دوں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن میں آپ کو ایک تصویر کے دو رخ دیتی ہوں، یہ بھی اور یہ بھی. تو آپ خود ہی اندازہ، اور لسنر جو ہوتا ہے یا جو ریڈر ہوتا ہے آپ اس پہ چھوڑیے، وہ خود ہی اخذ کرے گا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. لیکن آپ جس طرح سے جو لائلٹیز پھر آپ کی رائٹنگز میں، آپ کی رپورٹنگ میں آتی ہے، تو اس سے آپ کا جو جرنلسٹ اندر کا ہے وہ تھوڑا سا باعث لگ رہا ہے. تو اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی پرابلمز اس طرح کی ہوتی ہے جہاں پہ پھر آپ کی وائس بھی کبھی ماری جاتی ہے، کبھی آپ کی غیگنگ بھی ہوتی ہے، کبھی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہے. پھر ان چیزوں کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ایک اور پہلو ہے، آپ نے لائلٹی بائی کمفرٹ کی بات کی. لائلٹی بائی کمپلشن آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ یہاں پہ چونکہ آپ کو کافی آزادی حاصل ہے، آپ جہاں پہ کام کرتی ہیں وہاں پہ آپ کو کام کرنے کی آزادی حاصل ہے، آپ کے اپنے اوپینین ہیں، آپ کے اپنے کام کرنے کا طریقہ ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی بندش نہیں ہے. ہم وی آر ان، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ وی ہیو ڈکلیئرڈ کشمیر ایز اے کنفلکٹ زون، اور بھی لوگ کرتے ہیں، آپ ہی نہیں. تو کنفلکٹ زون سے رپورٹنگ کرتے وقت کنوکشن بائی کمپلشن ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اس پر نظر ہے باہر لوگوں کی کہ ابھی حال ہی میں نے دیکھا آپ نے کہ اشاعت رک گئی اخباروں کی کافی سارے دن، اور کئی نشریات پر بھی اثر پڑا جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اور ایسے میں جو بھی ہوا سب آپ کی نظر میں ہیں. تو ہاؤ ہیلدی از اٹ فار دا پارٹیز ہو آر ان دا کانفلکٹ؟ نہیں، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ ہاؤ انہیلدی اٹ از فار دا ڈیموکریسی. کیونکہ جس ڈیموکریسی نے، جو دنیا کی بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، اگر وہ کسی ایک کانفلکٹ زون میں، جہاں کانفلکٹ زون جب ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کے رائٹس نہیں مارے جاتے ہیں. اگر آپ سیج میں بھی ہیں وہاں بھی ایک ہیومن رائٹس ہیں اور آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ جرنلزم پہ اس طرح کی پابندیاں ہے، اس طرح وہ صحیح، مطلب انہوں نے جس طرح سے کیا غلط کیا، گورنمنٹ نے جو بھی کیا غلط کیا، چاہے اس کے کیا ریزنز رہے ہیں، لیکن اس سے یہاں کے جس طرح جرنلسٹ باہر آئے اور انہوں نے اپنی آواز اٹھائی،
ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہیں سنی اور وہاں پہ یہ رجسٹر نہیں ہوا ان کا اینگر یا جو بھی فرسٹریشن ہے یا جو بھی پروٹیسٹ تھا، وہ تو سب لوگوں نے رجسٹر کیا اور جس پہ آواز اٹھی کہ غلط ہوا ہے. اور خود مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی اس کا احساس ہوا ہوگا کہ جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ آپ جس طرح سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے سٹوری کو آگے لے رہے ہیں، آپ اس میں بھی ایک امپارشل بن کے آپ اس کو سامنے لائیے، لوگوں کے سامنے لائیے. یہ نہیں کہ آپ کسی کا ترجمان بن کے یعنی کہ آپ کا جو کوئی اپنا اوپینین ہو یا اپنی جو آپ کی قرابت داری ہو اس کو بھول کے آپ نے امپارشل رپورٹنگ کرنی ہے. امپارشل رپورٹنگ، اگر آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، میں ایڈیٹوریل کی بات نہیں کر رہی ہوں، اگر آپ ایڈیٹوریل دے رہے ہیں تو اس میں تو آپ کا حق ہے، اپنی پالیسی ہے، آپ کی اپنی پالیسی ہے، وہ تو پتہ چلتی ہے. کسی بھی اخبار کو آپ اٹھ کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی ایڈیٹوریل پالیسی کی ہے، ٹلٹ کس کی طرف ہے، انکلینیشن کس کی طرف ہے، کس کی ترجمانی کر رہا ہے. تو وہ تو ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں تک رپورٹنگ کا تعلق ہے تو رپورٹنگ میں آپ کو بہت کچھ اندر سہنا پڑتا ہے کہ آپ کی اٹیچمنٹ ہونے کے باوجود آپ کو صحیح بات کہنی ہے. اور صحیح بات جو ہوتی ہے نا، اگر آپ صحیح بات کہیں گے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل میڈیا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور رجسٹر کرتے ہیں. اوکے. بی بی سی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور اپنے لیے بہت سارے کام، اپنے جو ان کے انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں اور ان کی جو نشریات چل رہی ہیں یا براڈ کاسٹنگ کا کام ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے والنٹریلی کئی ممالک میں اپنے وہ کام اپنے ہاتھ میں لیے ہیں. تو جیسا کہ آپ کے ہاں ہر قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایون آن رپورٹنگ فرام اے کنفلکٹ زون، تو یہاں کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے جو جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں یا جو فیلڈ میں ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گی، یہاں ہمارے بی بی سی کی ایک سسٹر آرگنائزیشن، وہ آٹونومس آرگنائزیشن ہے، ورلڈ سروس ٹرسٹ. ٹرسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نہیں صرف کانفلکٹ زونز میں، وہ کہیں بھی جہاں پہ بہت لوگ ڈاؤن ٹراڈن ہیں یا میڈیا اتنا ڈیولپ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، جیسے افریقن کنٹریز میں بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں ٹرسٹ نے بہت کام کیا، نیپال میں جا کے، انڈیا میں بھی کئی علاقوں میں کام کیا. لیکن 1-2 سال سے وہ کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ یونیورسٹی آف کشمیر کا جو ماس کام ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ 1-2 سال سے وہ کچھ جرنلسٹ کی ٹریننگ کر رہے ہیں، خاص طور سے کانفلکٹ زون میں یا جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ کس طرح سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے اب کافی 2 سال سے چل رہا ہے اور اب تکمیل کے مراحل تک پہنچ گیا ہے. لیکن اس طرح کے اور بھی پروگرام ہیں بی بی سی کے پاس اور وہ جاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، اور یہاں بھی بیشتر لوگوں کی انہوں نے ان کو سکھایا بھی، ان کو باہر بھی لے گئے. اور اپنے ناردرن آئرلینڈ میں جو کیونکہ بی بی سی جو ورلڈ سروس ہے اس کی فنڈنگ ہے فارن آفس کی، تو فارن آفس کی طرف سے یہاں پہ بھی بہت سارے جرنلسٹ کو ناردرن آئرلینڈ لے گئے جہاں پہ کانفلکٹ زون ہے، وہاں پہ رپورٹنگ کس طرح کی گئی ہے. تو اس طرح کے پروگرام بی بی سی کے بہت سارے ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اور میرے خیال میں آئندہ بھی بی بی سی کا پروگرام ہے کشمیر میں کچھ پروگرامز کرنے کے، اسپیشل پروگرامز انشاءاللہ شاید جلدی ہو جائے گا. نعیمہ جی، اردو کی وساطت سے آپ نہ صرف بر صغیر یعنی کہ میں بنگلہ دیش اور بھارت اور پاکستان کی بات کروں گا، کافی گہری نظر ہے آپ کی اور کافی یہاں کی سیاست جو ہے افغانستان کو بھی لے کے، تو اس پر ساری نظر ہے آپ کی. تو اب کی بار جو دنیا بڑی تیز رفتاری سے چینج ہو رہا ہے، جو سیاست اور نقطہ ہائے نظر چینج ہو رہے ہیں، ایسے میں بر صغیر کے لیے فیوچر میں کیا دیکھتی ہیں آپ؟ جو ہم ہمیشہ سے ہی کانفلکٹ میں رہے ہیں اور ہمارے کئی سارے مسائل ہیں اور کئی سارے مطلب ایڈمنسیز ہیں، جو بھی پارٹیز ہیں جن کے اپنے اپنے مسائل ہیں بیچ میں جن ممالک کے درمیان. تو میں بھارت اور پاکستان کی ہی بات نہیں کروں گا، نیپال اور ہندوستان، چین اور ہندوستان، ایسے سارے مسائل ہیں. تو جو ورلڈ لیول پہ اب سیاسی فکر چینج ہو رہی ہے، تو بر صغیر ہند پاک کے لیے آپ مستقبل میں کب دیکھتے ہیں کہ دوستی ایسی ہو جس میں شکوک کی گنجائش نہ ہو اور جس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی گنجائش نہ ہو اور ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی لباس پہننے والے، ایک ہی رنگ کے لوگ ایک ہو جائیں؟ دیکھیے نا، اگر آپ پورے جنوبی ایشیا کی بات کریں گے،
جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک بھارت پاکستان کو چھوڑ کے اگر آپ ان ممالک کی بات کریں گے، ان کے مسائل بھی بھارت پاکستان کے مسائل کے نیچے دب جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حال ہی میں سارک کانفرنس ہو رہی تھی، اس وقت بھی اتنے سارے مسائل ان ملکوں کے درمیان تھے، لیکن پھر ان ملکوں نے بھی آواز اٹھائی کہ جب بھی سارک کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں بھی بھارت پاکستان کے مسائل آپس میں آڑے آتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے مسائل جو ہیں وہ دب جاتے ہیں اور ان پہ کوئی بات نہیں ہوتی، ان پہ کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ تو اصل میں مجھے لگتا ہے کہ اگر صرف آپ جنوبی ایشیا کی بات کریں، جس میں 7 سارک ممالک ہیں، ان میں اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دوستی ہوتی ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کلچرل ایکسچینجز ہوتے ہیں، میڈیا ایکسچینجز ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کہ دیکھیے یورپ والے کس طرح سارے ممالک 22 ممالک ایک بن گئے ہیں، ان کی باؤنڈریز نہیں ہیں، ان کی بورڈرز نہیں ہیں، ایک یورو ہے، کرنسی ایک ہے، ویزا کی پرابلمز نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں، اتنا کاروبار چل رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بھارت کو بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی اور پاکستان کو بھی۔ اب چونکہ ان کے بیچ میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے، تو دونوں کو سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ اگر اس مسئلے کو کسی طرح سے بھی حل کرنا ہے کہ کشمیریوں کو ساتھ ملا کے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں سارک ایک جو کرنسی ہے وہ نہیں بن سکتی، بورڈرز ارریلیونٹ نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو پولیٹکس ہے، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ کتنے سنجیدہ ہیں، وہ کتنے سیریس ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں۔ اگر آپ نے صرف ہمیشہ یہ کہہ دیا کہ کشمیر میرا اٹوٹ انگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر میری شاہ رگ ہے، تو اس کو لے کے یہ کنونشنل سٹینڈز تھے دونوں کنٹریز کے۔ اب اس میں کافی تبدیلی آئی ہے لیکن فلیکسیبلٹی نہیں دیکھ رہے نا آپ، اس لیے کہ جب بھی کشمیر کا مسئلہ اب آپ دیکھیں حالات اس وقت کس طرح خراب ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 1-2 مہینے کے بعد حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے اور بھول جائیں گے، فی الحال سرد خانے میں اس کو ڈالیے۔ لیکن پھر ان کے بیچ میں جو دوسرے ان کے تعلقات کے جو ایسپیکٹس ہیں وہ بھی تو متاثر ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے۔ تو اگر ان کے بیچ میں اگر یہ مسئلہ دونوں مل بیٹھ کے کشمیریوں کو ملا کے دیکھیں کہ ریئلسٹک اپروچ اس وقت کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی جو ہماری وجہ سے پریشان حال ہے، جن کی ترقی اتنی نہیں ہوتی، رکی پڑی ہے، جو بیچارے جن کو ویزا کی پرابلمز ہیں، ایک دوسرے کے ملکوں میں جا نہیں سکتے اس لیے کہ ہم بیچ میں کھڑے ہیں، تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ سارا زون جو ہے ایک زون ہوگا اور یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس وقت آپ دیکھیے کہ کارپوریٹ کلچر، یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ سارا ہو رہا ہے، تو اس سب کو دیکھ کے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ واقعی ترقی ہونی چاہیے اور ایک عام آدمی کی ترقی ہونی چاہیے، تو آپ کو جو بھی آپ کے بیچ میں مسائل ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہے۔ ادروائز جو جتنا مسٹرسٹ دونوں کے بیچ میں ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، وہ بار بار اس میں تیزی ہوتی ہے، بار بار وہ اسٹرینگتھن ہوتی ہے، بجائے اس کے کمزور ہو جائیں۔ تو اعتماد سازی میں جو سول سوسائٹی کا رول ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے معاملات میں سول سوسائٹی نے کافی اہم رول ادا کیا ہے، اور ٹورڈز دا ریزولوشن آف دا ایشوز سول سوسائٹی آگے آ کے انہوں نے کافی مدد کی ہے۔ دونوں طرف کی سول سوسائٹیز اس حوالے سے سرگرم ہیں اور کافی عرصے سے ہیں۔ تو وائی ڈو یو سی کہ اس میں جو پروگریس ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو اچیومنٹس ہوئی ہیں وہ آگے بھی ہونا چاہیے، اور کتنی مدد ہوئی ہے اس سے؟ نہیں، آپ دیکھیے نا، جب واجپئی صاحب وہاں گئے لاہور بس لے کے، تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے بھی سول سوسائٹی ہی کام کر رہی تھی۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے دونوں ملکوں میں اتنے عرصے سے، اور وہ جتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنا دونوں ملکوں کو قریب لانے میں وہ کوشاں ہے۔ لیکن
फिर मैं यही कहूँगी ना कि सियासतदान आपके जो हैं वहाँ भी यहाँ भी उधर भी वो कितना चाहते हैं कि आपस में ताल्लुकात बेहतर हों, वो कितना इसमें स्टैंड ले सकते हैं, कितने बोल्ड हो सकते हैं कि वो आगे आके कहें कि नहीं इस मसले को हमें हल करना है। तो वो मुझे लगता है कि वो विल पावर जो है न तो यहाँ है न तो वहाँ है, दोनों बस रेटरिक्स हैं, बातें कर रहे हैं। और उसमें कोई अगर सीरियसनेस होती तो आज तक ये मसला नहीं होता, हल किया होता। इसलिए कि मुझे लगता है कि बल्कि मैंने उस पर लिखा भी था इंडियन पेपर्स में कि जब जनरल मुशर्रफ ने 4 पॉइंट प्रपोजल दिया था उस वक्त मैं समझती थी कि इंडिया के लिए इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी बहुत आराम से उसको छोड़ दिया। और उसके बाद से या वाजपेयी ने जिस तरह का स्टैंड लिया तो उस वक्त वहाँ से जो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सारे मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन अब सियासतदानों तक था कि वो इनको किस तरह ग्रैब करते, वो नहीं कर पा रहे और शायद उसमें विल पावर नहीं है। आप विल पावर की कमी को जिम्मेदार मानते हैं? स्टैंड नहीं ले रहा। ये जो मुल्कों के दरमियान मसाइल का हल होना होता है, इसमें डिप्लोमेसी का काफ़ी अमल दखल होता है। अब की बार जब यहाँ के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान चले गए और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उसमें कहा जा रहा है कि सबोटाज जर्नलिस्टों ने किया, सहाफ़ियों ने किया। तो कितना अमल दखल होना चाहिए? ये जो अभी इनके दरमियान मुज़ाकराती सिलसिला चला है, हाउ मच शुड बी एक्सपोज्ड बिफोर द मीडिया? नहीं, सवाल ये है कि बल्कि मुझे लगता है कि अब पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, इसलिए कि अगर 2 फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं और दोनों को पता है मसला क्या है, किस तरह हल करना है और कितना हम मीडिया को दे सकते हैं और कितना मीडिया से हम छुपा सकते हैं। मीडिया वाले क्या करेंगे? मीडिया वाले तो उस वक्त डिपेंडेंट ही होते हैं ना, आप कितनी उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आप अगर क्लोज डोर बात करें तो मीडिया वाले वहाँ नहीं होते। आप अगर ये इल्ज़ाम मीडिया वालों को दे रहे हैं कि हम तो कामयाबी की मंजिल पे पहुँच गए थे लेकिन मीडिया ने, इसी तरह से जब मुशर्रफ आए थे तो हमने उस वक्त ये कहा कि भाई अगर अडवाणी ना होते तो मामला हल हुआ होता। ऐसी बात नहीं होती है, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, स्टिकिंग पॉइंट्स, जिन पे इनका वो जो एग्रीमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो उस वक्त वो पॉइंट्स ज़ेर बहस आते हैं और इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं पे एग्रीमेंट नहीं होता, इस तरह की बातें होती है। डिप्लोमेसी दोनों मुल्कों के बीच में होती है या तीसरा फरीक पीछे से मदद भी करता है, लेकिन अब वो किस हद तक जा सकते हैं और कितना कर सकते हैं। इसलिए कि मुझे लगता है रिसेंटली अगर वो आप उन बातचीत की बात करेंगे जो अभी रिसेंटली हुई, उसमें तो जाहिर है कि इंडिया तो मुंबई को लेके आगे चल रहा है और वहाँ से पाकिस्तान का जो मसला है, तालिबान वगैरह और फिर कश्मीर, ये सारा, तो अगर आप कशिर पक्षर में माना कॉकरस छे कुनी जांग, अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे तो मसाइल नहीं, आपको तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है ना। अगर ठीक है मुंबई अटैक्स में वो लोग मुलविस थे और आप पाकिस्तान से करवा सकते हैं जिस तरह से आप उनसे इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, जो भी आप उनसे एक्शन चाह रहे हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि कुछ मामलों में उसको भी कम से कम थोड़ी सी रिजिडिटी छोड़नी चाहिए और जो भारत की डिमांड्स है उनको भी मान लेना चाहिए। किसी हद तक वो भी गलत तो नहीं है, सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो एक दूसरे की ताई, कितना आप आगे जा सकते हैं। 2 कदम आप चलें, 2 कदम वो चलें, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आपको 4 कदम चलने, मैं सिर्फ 2 चलूं, तो उस पर तो मेरे ख्याल में कोई डिप्लोमेसी कामयाब नहीं होती। जी, हम उम्मीद करेंगे कि डिप्लोमेसी के हवाले से, मसाइल के हल के हवाले से और नेक नीति के हवाले से जितनी सारी हमारी उम्मीदें हैं और जितनी सारी हमारी एस्पिरेशंस हैं और जितनी सारी हमने उम्मीदें लगा रखी हैं दोनों ममालिक के साथ, वो अनकरीब ही हासिल हो जाएंगी और उनकी तुफ़ैल बरसगीर में हमें जो कहते हैं दायमी अमन, ये एक लफ्ज़ बन चुका है कि दायमी अमन अमली सूरत में हमारे सामने आ जाए। तो आप प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि यही नहीं कि मेरे लिए ज़ाती तौर एक खुशी का मकाम है कि मेरी बहन, जिसके साथ मैं एक जुंडब की ननकूर या बच्चों के प्रोग्राम की एक कुलीग की हैसियत से जानता हूँ, आलमी सियासत पे इतनी पकड़ रखती हैं, इतनी उस पर नज़र है और ख़ासकर जो हमारे बरसगीर में मामलात हैं उन पर इतनी नज़र है और उनके हवाले से जो मशवरे हैं आपके, हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मुफीद हैं और जितनी भी पार्टीज़ हैं अनकरीब ही इन मशवरों पर अमल करने के लिए रिजिडिटी छोड़ देंगे और यहाँ पे अमन का सूरज हमेशा के लिए तलू हो। आप प्रोग्राम में आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत।
اور اس کے ساتھ ہی ٹیک 1 1 2 1 اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان جلیل احمد کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے ایک اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.